یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں ایک پرائیویٹ ادارے میں پڑھا رہا تھا۔ سائنس میں ماسٹرز کی اور نیا میرا بڑی کلاسوں کو پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ ادارے کے پرنسپل صاحب جو بڑے ہی عظیم انسان تھے، ہمیں وقتاً فوقتاً ادارے کی بہتری کے حوالے سے مختلف ٹاسک دیتے، جن کو خصوصاً میں چونکہ نیا ادھر گیا تھا بڑی دیانتداری سے سر انجام دیتا۔ مجھے آج بھی وہ بڑی کلاس یاد ہے جس میں 40 سے اوپر طالب علم میرا پرتپاک استقبال کرتے۔ شریف سے شریف طالب علم بھی اس کلاس میں اور اعلیٰ درجے کے شرارتی بچے بھی اس کلاس کی زینت بنے ہوئے تھے۔ بڑی سائنٹیفک انداز میں شرارت کرنا اور پھر معصوم بن کر بیٹھ جانا اس کلاس کا طرۂ امتیاز تھا۔ مجھ سے بہت مانوس ہو گئے چونکہ میں بڑی جان مار کر پڑھا تھا۔ ایک دن آرڈر بک آئی اور پرنسپل صاحب نے میٹنگ کے لیے بلایا۔ میٹنگ میں ڈسپلن کے حوالے سے بہت زور دیا کہ بچوں کی ڈسپلن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اساتذہ کو اختیار حاصل ہے کہ اس حوالے سے ضروری اقدامات کریں۔ اب میں نے بات کو بہت ہی سنجیدگی سے لیا اور آپریشن شروع کیا۔ بریک کا وقت تھا اور کینٹین پر بہت رش لگی ہوئی تھی۔ بچے اپنی مرضی سے پاپڑ، چاکلیٹ اور دیگر چیزیں خرید کر کھا رہے تھے اور میں ادھر بیٹھا لائیو یہ مناظر دیکھ رہا ہوں۔ خلاف معمول کینٹین میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ایک بچہ جو ہی کینٹین میں اپنے دوستوں سمیت داخل ہوا تو میں نے اسے آواز دی کہ جناب ادھر آئیے۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کے بال ہاتھ میں لیے جو کہ بہت بڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ اس کے دوستوں کے سامنے اور کینٹین والے کے سامنے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میری غلطی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ بال کٹوا کے آنا ورنہ میں تمہارے یہاں کٹ لگا دوں۔ بچے نے غصے سے خود کو چھڑوایا اور کہنے لگا، سر باقی سب باتیں میں برداشت کر لوں گا مگر میرے بالوں کے ساتھ مت چھڑیے گا۔ اب کینٹین والے اور باقی وہاں کھڑے بچے سوچ رہے تھے کہ اس کی خیر نہیں، یا تو اسے ادھر ہی مار پڑے گی یا پرنسپل آفس میں بھیجا جائے گا۔ میں خود اس بچے کے رویے سے آگ بگولا ہو چکا تھا، مگر میں نے وہاں بڑی فراست سے خود کو قابو میں رکھا اور بچے کو کہا، بیٹا اس وقت آپ بہت غصے میں ہیں، کلاس میں جائیے، ادھر بیٹھ کر بات کریں گے۔ اب بچے کو تھوڑا جھٹکا لگا کہ میری خیر نہیں۔ قصہ مختصر وہ کینٹین سے چلا گیا۔ میں نے اگلے ہی پیریڈ میں جو کہ میرا اسی کلاس میں تھا، میں نے وہاں جانا تھا۔ اب میں نے کلاس میں جا کر یہ ایکٹنگ شروع کی کہ مجھے بات ہی بھول گئی، مگر میں اس کے بعد بھی جس وقت کلاس میں جاتا تو سب سے پہلی نظر جو ہے میری اسی بچے پہ پڑتی، لیکن میں نے خود کو یہ سمجھا لیا کہ مجھے بات بھول گئی ہے اور سارا واقعہ جو مجھ سے ہوا وہ میں بھلا بیٹھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اسی بچے کی شکایت ملی اور پرنسپل صاحب کلاس میں آ گئے۔ اس وقت میرا ہی پیریڈ چل رہا تھا۔ میں نے اس بچے کے حوالے سے پرنسپل صاحب سے کہا، باقی بچوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اس کے حوالے سے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ اس طرح کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ میرے یہ الفاظ تھے کہ اب وہ بچہ ندامت سے پانی پانی ہو چکا تھا۔ کلاس سے باہر مجھے ملا اور معذرت کی، کہنے لگا، سر آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ اب وہ اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار تھا جو مجھے اپنے سر کے بالوں کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانے دے رہا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ بچہ جو بالوں کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا اب کہہ رہا ہے کہ میری جان بھی سر آپ کے لیے حاضر ہے۔ میں نے اصل میں آگ کو آگ سے نہیں بلکہ پانی سے بجھایا۔ رویے ڈنڈوں اور بیزتیوں سے نہیں بدلتے بلکہ برے رویے اچھے رویوں سے بدل جاتے ہیں۔ تقریروں کے بجائے اگر ہم خود بچوں کی عزت کرنا شروع کر دیں اور انہیں جینا سکھائیں تو یقیناً ہمارے بچوں کے رویے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ میری یہ کہانی
جس کے اندر میں نے ایک رویے کو تبدیل کیا اپنے ایک رویے کے ساتھ. آپ اس بات سے لیسن حاصل کرتے ہوئے برے رویوں کو اچھے رویوں سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. والسلام، آپ کا بھائی محمد انیس.